اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ یہ بنیادی مسائل اور یہ بنیادی عقائد ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں، اور وہ انجانے میں ہی کفریہ کلمات بولتے رہتے ہیں، اور بالخصوص اللہ عز و جل کی ذات کے حوالہ سے یہ کلمات جو ہمارے معاشرے میں عموماً بولے جاتے ہیں یہ واضح طور پہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی جانب۔ آج کی ہماری ویڈیو میں ہم 2 سے 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اللہ عز و جل کے حوالہ سے یہ لفظ استعمال کرنا کہ اللہ عز و جل بھول گیا ہے، معاذ اللہ۔ تو اس حوالہ سے کچھ الفاظ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر بولے جاتے ہیں کہ میری قسمت میں شاید اللہ عز و جل کچھ لکھنا ہی بھول گیا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا کہنا کفر ہے، کیونکہ اس قول میں اللہ رب العالمین کی شدید ترین توہین کی جا رہی ہے، کیونکہ اسے بھولنے والا قرار دیا جا رہا ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل بھول جانے سے پاک ہے، اور وہ ہر بات جس میں اللہ عز و جل کی طرف بھول جانا ثابت کیا جائے وہ خالص طور پر کفر ہے۔ چنانچہ پارہ 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا کہ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ترجمہ کنز الایمان کہ میرا رب عز و جل نہ بہکے نہ بھولے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف یہ منسوب کرنا کہ معذرا اللہ بھول گیا ہے، اس طرح کے الفاظ بولنا یہ واضح طور پر کفریہ الفاظ ہیں۔ پھر کچھ یوں بھی کہتے ہیں کہ نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا، یعنی کچھ ہمارے لوگ اکثر جو عمر رسیدہ ہوتے ہیں، جن کی عمر کافی گزر چکی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ نہ جانے ہمارا بلاوا کب آئے گا، یعنی ہماری موت کا وقت کب آئے گا۔ تو وہ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا، شاید بنانے والا بھول گیا ہے۔ تو بہار شریعت حصہ 9 صفحہ 179 179 اور فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 209 ان میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ فرمایا کہ کوئی شخص ایسا کہے نہ جانے میرا بلاوا کب آئے گا یا مجھے بنانے والا بھول گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اللہ عز و جل بھولنے سے پاک ہے۔ کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بوڑھا ہے، مرتا نہیں، اس کے لیے کہنا کہ اسے اللہ میاں بھول گئے ہیں، یہ کفر ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم مسئلہ کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ میاں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ میاں۔ یہ اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا یہ ممنوع ہے، کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ جل شانہ، اللہ کریم، اس طرح کے الفاظ بولنے چاہیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں کا اطلاق نہ کیا جائے، یعنی اللہ عز و جل کے ساتھ لفظ میاں کو استعمال نہ کیا جائے۔ وہ 3 معنی رکھتا ہے، یعنی لفظ میاں 3 معنی رکھتا ہے، ان میں سے 2 رب العزت کے لیے محال ہیں، یعنی ناممکن ہیں۔ ایک میاں یعنی آقا اور دوسرا شوہر، یعنی ہمارے ہاں بھی اکثر جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ میاں استعمال کیا جاتا ہے، بزرگ حضرات کو میاں صاحب کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ تو دوسرا لفظ میاں شوہر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح ہم عموماً کہتے ہیں میاں بیوی۔ اور آج کے ہمارے دور میں ایک مخصوص ذات، مخصوص قوم کے لیے بھی لفظ میاں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ شرعاً درست نہیں، اللہ عز و جل کے لیے لفظ میاں کا اطلاق نہ کیا جائے۔